مرتبہ اس کے موقع پر حضرت نے اپنے شاگردوں کو روٹی اور شیرنی کی نیاز تقسیم کرنے کے لیے فرمایا۔ منشی علی بخش باورچی خانے کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ انہوں نے آپ کو عرض کیا، حضور ابھی ہمارے پاس صرف 5 کلو آٹا ہے جو یہاں موجود تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس آٹے کو ایک کپڑے میں رکھ کر اس میں روٹیاں بناتے جاؤ اور تقسیم کرتے جاؤ، مگر اسے کھل کر نہیں دیکھنا۔ منشی علی بخش نے آپ کے فرمان کے مطابق کیا۔ سب کو کھلانے کے بعد منشی علی بخش نے کھول کر دیکھا تو تعجب ہوا کہ وہ 5 کلو آٹا جیسا تھا ویسا ہی موجود تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے القاب قطب عالم مدار اعظم ہیں۔ آپ کی ولادت 6 جمادی الثانی 1155 ہجری 7 اگست 1742 AD کو سرہند پنجاب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت حاجی حکیم الہی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علوی بن عظمت اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اور والدہ کا نام بی لدو عرف بی بی غریب نواز بنت مولانا سید الدین رضوی ہے۔ آپ علوی ہیں۔ آپ کے پردادا بخارا کے سلطان تھے۔ شاہ آیت اللہ علوی ملتان آئے اور ان کے پوتے عظمت اللہ علوی سرہند پنجاب آئے۔ آپ کی عمر 6 سال تھی تب آپ کے والد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علوی دہلی تشریف لائے۔ وہ نقشبندی سلسلے کے شیخ ہیں اور دہلی کے قاضی تھے۔ آپ کے نانا حسین رضوی سادات ہیں اور حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت شاہ معی الدین دیا سانامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی مرید ہیں۔ ایک بار قادری سلسلے میں بیعت کرنے کے بعد آپ کی والدہ نے 2 بار اپنے ہونے والے بچے کی طرف سے اپنے پیر سے بیعت کی۔ آپ نے اپنے نانا جان حضرت مولانا سید الدین رضوی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر مدرسہ فقریہ دہلی میں مزید تعلیم حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حدیث تفسیر اور فقہ کی تعلیم مکمل کی اور سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مدرسہ فقریہ میں مدرس بنے اور پھر صدر المدرسین بنے۔ 19 سال کی عمر میں آپ حضرت مولانا فخر الدین محمد چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید بنے۔ آپ کے والدین نے آپ کو حضرت فخر الدین کو سپرد کر دیا تھا۔ آپ نے حضرت سے باطنی تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت فخر الدین چشتی دہلوی کو بشارت ہوئی اور حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ نیاز احمد کے لیے ہم ہماری اولاد میں سے ایک شخص کو بھیج رہے ہیں جو اسے قادری سلسلے میں اپنا مرید بنائے گا۔ اس کے 6 دن بعد حضرت اپنے سر پر مٹھائی کی تھالی رکھ کر آپ کو اپنے ساتھ دہلی کی جامع مسجد لے گئے۔ وہاں سید عبداللہ بغدادی مقیم تھے۔ ان کو مٹھائی بطور نذرانہ دی اور انہوں نے مجمع کی موجودگی میں نیاز احمد کو اپنا مرید بنایا۔ پھر حضرت فخر الدین چشتی دہلوی کے فرمان پر آپ بریلی تشریف لائے اور آپ نے اپنی خانقاہ بنائی اور تعلیم دین کرتے رہے، لوگوں کو فیض عطا کرتے رہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہندوستان کے اور افغانستان، سمرقند اور بخارا سے لوگ تعلیم کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں غلام حمدانی مشافی اور مومن خان مومن مشہور ہیں۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ سادگی پسند کرتے تھے۔ امیروں اور سلطانوں اور سیاسی لوگوں کی صحبت سے دور رہتے تھے اور ان سے ہدیہ لینے سے انکار کرتے تھے۔ حق کی تعلیم دینے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ آپ ہمیشہ بزرگان چشتیہ کے قول و فعل پر عمل کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو اپنے والدین اور بزرگوں کی خدمت اور اطاعت کرنے کی نصیحت کرتے تھے اور سادات کرانہ سے محبت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کرنا بہت پسند کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ خالق کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرو، انسانوں کو مدد کرو، چاہے وہ کسی بھی ملک یا علاقے یا کسی بھی قوم کا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی چند کرامات۔ ایک مرتبہ اس کے موقع پر حضرت نے اپنے شاگردوں کو روٹی اور شیرنی کی نیاز تقسیم کرنے کے لیے فرمایا۔ منشی علی بخش باورچی خانے کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ انہوں نے آپ کو عرض کیا، حضور ابھی ہمارے پاس صرف 5 کلو آٹا ہے جو یہاں موجود تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس آٹے کو ایک کپڑے میں رکھ کر
اس میں روٹیاں بناتے جاؤ اور تقسیم کرتے جاؤ، مگر اسے کھل کر نہیں دیکھنا۔ منشی علی بخش نے آپ کے فرمان کے مطابق کیا۔ سب کو کھلانے کے بعد منشی علی بخش نے کھول کر دیکھا تو تعجب ہوا کہ وہ 5 کلو آٹا جیسا تھا ویسا ہی موجود تھا۔ ایک بار حضرت مراد آباد کے قریب بچھڑاؤں تشریف لے گئے۔ آپ کے 7 مریدوں نے آپ کو الگ الگ اپنے یہاں کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے مقام پر کھانا تناول فرمایا اور ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے اور لوگوں سے خلل نہ پہنچانے کے لیے فرمایا۔ دوسرے دن وہ سب مرید آئے اور دعوت کے لیے تشریف لانے پر شکریہ ادا کیا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ جس وقت آپ کمرے میں آرام فرما رہے تھے اسی وقت آپ تمام مریدوں کے وہاں کھانے کی دعوت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نکاح حضرت سید عبداللہ بغدادی کی صاحبزادی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا جس سے آپ کے 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں۔ آپ حضرت مولانا فخر الدین محمد چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت نے آپ کو شور وردی سلسلے کی بھی خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو حضرت سید عبداللہ بغدادی قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے قادری سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ حضرت حاجی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے نقشبندی سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ حضرت مولانا سید سعید الدین رضوی نے آپ کو چشتی نظامی کلیمی سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ آپ سے چشتی نظامی نیازی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا وصال 6 جمادی الثانی 1250 ہجری 9 اکتوبر 1834 AD کو ہوا۔ آپ کا مزار بریلی اتر پردیش میں ہے۔ ایک شخص کابل سے بریلی آیا۔ شہر کے باہر ایک بزرگ ملے اور اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضرت شاہ نیاز کا مرید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا میں تمہیں مرید بناتا ہوں، اور پھر انہوں نے خانقاہ کا راستہ بتایا۔ جب وہ شخص خانقاہ پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت شاہ نیاز کا وصال 3 دن پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس شخص نے لوگوں کو یہ تمام قصہ بتایا۔ جب اس نے اس بزرگ کی شکل و صورت بیان کی تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ وہ بالکل حضرت شاہ نیاز کی ہم صورت تھے۔ وہ شخص جان گیا کہ حضرت نے وصال کے بعد تشریف لا کر مرید بنا کر اس کی خواہش پوری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اکرام اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔